ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ اذا ذکرت ذنبک فلم تجد لہ حلاوۃ، کہ تیری ایسی کیفیت ہو جائے ندامت کی وجہ سے کہ اگر تو گناہ کو یاد کرے تو تجھے حلاوت محسوس نہ ہو۔ کئی مرتبہ انسان توبہ تو کرتا ہے لیکن دل مزے لیتا ہے اس گناہ کے تصور کے، تو ایسی توبہ توبہ نہیں کہلاتی۔ توبہ بر لب صبح بر کف دل پر از گت پہ گناہ، معصیت را خندہ می آیت بر استغفار ماں۔ میری زبان پہ توبہ ہے اور میری ہاتھ میں تسبیح ہے اور میرا دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا ہے، ایسے استغفار کے اوپر تو شیطان کو بھی ہنسی آ رہی ہے، معصیت کو بھی ہنسی آ رہی ہے۔ تو توبہ کہتے ہیں کہ انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ گناہ کو یاد کرے تو لذت آنے کی بجائے ندامت کا احساس غالب آ جائے۔ بعض فرماتے ہیں التوبۃ استشعار الرجل الی الاجل، کہ جب بندے کو موت کا شعور بیدار ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میری موت آنی ہے، مجھے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، تو ایسی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود بندے پہ تنگ ہو جائے، وظنوا، اور وہ یہ گمان کر لیں اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اب اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ التوبۃ ان یعلم العبد جراءتہ علی اللہ، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے باکی اور جرت کو پہچان لے کہ میں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، وَيَرَى حِلْمَ اللَّهِ عَنْهُ، اور اللہ کے حلم کو بھی دیکھ لے کہ اللہ نے مجھے فوری سزا نہیں دی، ثُمَّ يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ، پھر وہ گناہ سے توبہ کرے، وَيَعْزِمُ أَن لَّا يَرْجَعَ إِلَيْهِ كَمَا لَا يَرْجِعُ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، اور وہ گناہ سے اس طرح لوٹ آئے کہ جس طرح دودھ کا تھنوں میں واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ابو الحجاج اکثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حقیقت التوبتی، توبہ کی حقیقت یہ ہے الذهاب الی الملک الوہاب، کہ انسان اللہ کی طرف سفر شروع کر دے، لوٹ جائے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ چنانچہ شرائط ہیں توبہ کی۔ پہلی شرط اجتناب المحارم، کہ انسان گناہوں سے بچے۔ رد المظالم، انسان حقوق کو لوٹائے، جو لوگوں کے حق غصب کیے، نقصان دیا، ان کو لوٹائے۔ والنیت اللہ یعود، اور نیت ہو کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا۔ جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو اس کو توبہ کہیں گے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ توبہ میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ وہ کیسے کہ الندم علی ما مضی، جو گزر گیا ماضی میں اس کے اوپر ندامت۔ الاقلاع فی الحال، جو پریزنٹ ہے اس میں گناہوں سے رک جانا۔ اور تیسرا العزم علی اللہ یعود فی المستقبل، کہ مستقبل میں گناہوں کی طرف نہ لوٹنا۔
تو جب 3 زمانوں کے یہ عمل پائے جائیں گے تو توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان گناہ کو چھوڑے اللہ رب العزت کے ڈر خوف کی وجہ سے۔ اگر نیت کوئی اور ہوئی تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے جوا کھیلنا چھوڑ دیا، یار نقصان بڑا ہوتا ہے، تو اگرچہ جوا کھیلنا چھوڑ دیا یہ توبہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ مقصود اللہ کا خوف نہیں ہے، نقصان کا ڈر ہے۔ اگر ایک آدمی اس لیے چوری نہ کرے کہ بدنامی ہو جائے گی تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی، یا کوئی آدمی اس لیے زنا نہیں کر سکتا کہ امپوٹنٹ ہو گیا تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ توبہ کا مطلب اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے عمل کو چھوڑ دینا۔ اس لیے سب سے پہلے عقائد کے اوپر جو انسان کے خطائیں ہوں ان سے توبہ کرے۔ جیسے بعض بدعات پہ انسان عمل کرتا ہے تو ان بدعات سے توبہ کرنا، ان کو چھوڑ دینا، یہ زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ اپنے عقیدے کو علماء اہل سنت والجماعت کے مطابق بنا لے، اور پھر اس کے بعد جو حقوق ہیں لوگوں کے وہ ان کو واپس کرے۔ یہ سمجھیں کہ یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حدیث پاک ہے، رد الدرہم الی ربہ اعظم عند اللہ من 70 صلاۃ مقبولۃ۔ ایک درہم کسی بندے کا حق واپس لوٹا دینا اللہ کے نزدیک 70 مقبول نمازیں پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت اللہ تعالی محرم دخولها علی کل من علیہ تابعۃ للآدمیین، کہ جس بندے کے اوپر انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت یہ حرام ہوتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا، ٹھنڈ بہت تھی، بستر بھی نہیں تھا، تو میں ایک صف کے اندر لپٹ گیا تاکہ کچھ ٹھنڈ کم ہو جائے۔ اچانک منور چہرے والے کچھ لوگ آئے کہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ شاید یہ فرشتے ہیں، اور مجلس ہوئی۔ ان میں سے ایک نے کہا یہاں کوئی غیر بندہ نظر آتا ہے، تو جو ان میں بڑے تھے وہ کہنے لگے ہاں یہ ادھم کا بچہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے تو فلاں بندے کی کھجور بغیر اجازت کے کھائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تو سچ بات تھی کہ ایک دکاندار سے کھجور میں نے خریدی تھی، جب لے کے چلنے لگا تو کھجور نیچے گری ہوئی میں نے پائی، تو اپنے طور پہ میں نے سوچ لیا یہ میری گری ہے، اور اس گمان سے میں نے اس کو نیچے سے اٹھا کے کھا لیا۔ وہ حقیقت میں میری نہیں گری تھی، وہ دکاندار کی گری تھی، اور اس وجہ سے مجھے ولایت نہیں مل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، میں اگلے دن اس دکاندار پہ پاس گیا اور اس کو کھجور لوٹائی، اللہ رب العزت نے مجھے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا۔ ایک کھجور بغیر اجازت کے کھانے پر اگر ولایت کا درجہ رک جاتا ہے تو اگر ہم لوگوں کے مال دھوکے دے کے پارٹنر ہوتے ہیں مگر دوسرے پارٹنر کا مال کھا رہے ہوتے ہیں مفت کا مال سمجھ کے، تو اگر ہمارے اوپر حقوق ہوں گے تو ولایت نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ کئی مرتبہ انسان دوسرے بندے کی غیبت کرتا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہم سمجھیے، چونکہ حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ اب کئی لوگوں کی تو انسان غیبت کرتا ہے تو ان سے معافی مانگنی چاہیے،
بتانا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ غیبت کی، بس یہ کہنا چاہیے جی آپ کے حقوق میرے اوپر آتے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ وہ اگر معاف کر دے یا مسکرا پڑے تو معافی ہو گئی، اور اگر ایسے بندے کی غیبت کی کہ جو فوت ہو گیا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ، کہ جن لوگوں کی تو نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ کہ تو ان کے لیے استغفار کیا کر، تو استغفار کرنا چاہیے۔ ایک اچھا عمل یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن آپ مسجد میں جو پیسے دیتے ہیں صدقہ کے، صاف پیسے کے، اس میں نیت کر لیا کریں کہ میں 5 پاؤنڈ تو دے رہا ہوں اپنے لیے، اور یہ 5 پاؤنڈ دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے حقوق میں نے ضائع کیے اور اب وہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر اخلاص سے نیت ہوگی اللہ اس اجر کو پالیں گے جس طرح کہ ہم جانوروں کو پالتے ہیں، اور قیامت کے دن جتنے حق والے ہوں گے ان کو وہ اجر اتنا ملے گا کہ تقسیم ہونے سے سب راضی ہو جائیں گے۔ کئی مرتبہ انسان توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، نیت کرتا ہے میں توبہ کروں، نہیں کر پاتا، صبح توبہ کرتا ہے شام توڑ دیتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے اور صبح میں توڑ دیتا ہے، باوجود کوشش کے اپنے اندر کی ٹیمپٹیشن کو نہیں روک پاتا، بدنظری کرتا ہے، غیبت کر دیتا ہے اور دوسرے گناہ کر لیتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر کیا کرے بندہ؟ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ہر چیز سپیل آؤٹ کر کے کھول کھول کے بتائی ہے۔ چنانچہ جس بندے کے لیے توبہ کرنا مشکل ہو، من اسرت علیہ توبۃ فلیکثر من قولہ، تو فرمایا کہ جس کے لیے توبہ مشکل ہو وہ یہ فکرہ زیادہ پڑھا کرے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس فکرے میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس کی برکت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جب توبہ کی اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ فکرہ یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عربی یاد نہ رہے تو یوں کہہ لیں، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توبہ کی تھی تو انہوں نے توبہ کی تھی اللہم بحرمت محمد اغفر لی فغفر لہ۔ انہوں نے عرش پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کو کوئی بہت پیارے ہیں، تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو بہرحال اخلاص کے ساتھ توبہ بھی کرے، یہ لفظ بھی پڑھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مسلط ہوتا ہے کسی کے اوپر، پیچھے پڑ جاتا ہے، حاسد ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، جان نہیں چھوڑتا، بندے کا جینا مشکل بنا دیتا ہے۔ کاروباری لوگ، دفتری لوگ اس قسم کے لوگوں کو جانتے ہی ہیں، لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کا بس چلے تو روئے زمین کی بجائے اس کو ابھی زیر زمین پہنچا دے، ایسے ہوتا ہے۔
تو اگر کوئی ایسا ظالم مسلط ہو جائے، پیچھے پڑ جائے، ٹف ٹائم دینے لگ جائے، تو بزرگوں نے فرمایا اذا تسلط علیہ احد، اگر کوئی مسلط ہو جائے تو یہ دعا مانگا کریں، اللہم اغفر لی الذنب الذی سلطت بہ علی ھذا، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے آپ نے اس کو میرے اوپر مسلط فرما دیا۔ تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس ظالم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ان موسیٰ علیہ السلام سألہ بنو اسرائیل ان یستسقی لہم، موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا حضرت پانی نہیں ہے، ہمیں پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے، تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ فقال، موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کے دعا کی یا ربنا اغفر لنا۔ قوم بڑی حیران، عجیب بات ہے کہ ہم نے بات کی کہ پانی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا۔ قالو، قوم پوچھنے لگی سألناک ان تستقی لنا فطلبت المغفرہ، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ پینے کو پانی نہیں، اور آپ نے اللہ سے مغفرت مانگنی شروع کر دی۔ فأوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی قل لہم، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیجئے اذا غفرت لعبادی، جب میں بندے کی مغفرت کر دیتا ہوں اصلحت لہم دینہم و دنیاہم، میں اس کے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دیتا ہوں۔ نکتے کی بات ہے، ہم پتہ نہیں کن مصیبتوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہم جڑ کو تو پکڑے نا، تو اصل جڑ تو ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مغفرت مانگی اور اللہ رب العزت نے مغفرت عطا فرما دی۔ چنانچہ توبہ کی کئی قسمیں ہیں، قسمین، دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک ہے توبۃ من اللہ علی العبد، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کہ اللہ کی طرف سے بندے پر عنایت ہو، اور توبۃ من العبد الی اللہ ایک ہے کہ بندے کی طرف اللہ کی طرف عنایت ہو، قریب ہو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تب صحیح توبہ بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، قرآن پاک کی آیت ہے، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ توبہ کر لے۔ تو ہماری توبہ تب تک کامل توبہ نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی ہم پر رحمت نہ ہو جائے۔ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہم تب بچیں گے جب اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی۔ اس لیے فرمایا العنایت قبل الولایہ، ولایت سے پہلے اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اور اللواحق مبنیۃ علی السوابق، لواحق سوابق کے اوپر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ یہ پہلے کا معاملہ ہوتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے ہم نہیں بچ سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤفک عنہ من افک، طلباء کے لیے نکتہ، یؤفک عنہ من افک، وہی گناہ سے پھرتا ہے جس کو پھرا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو بس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس سے مدد مانگنی ہے۔ جب اس کی مدد اترے گی اللہ رب العزت ہمارے لیے پھر گناہ سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ چنانچہ توبہ میں الندم علی الذنب بالاقلاع،
گناہوں سے توبہ کرنا، اس میں ندامت ہو. ترک العود فیہ مع کثرت استغفار، انسان گناہ کی طرف نہ لوٹے اور کثرت سے استغفار بھی کرے. والخروج من سائر الجہل بتعلم ما لا بد منہ من الواجبات، پھر انسان دین کا علم حاصل کرے تاکہ جہالت سے نکلے. رد المظالم، حقوق واپس کرے. وتحجر اخوانک اصحاب السوء، اور تیرے جو برے دوست ہیں ان سے تو الگ ہو جا. جب تک برے دوستوں کو نہ چھوڑے گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یار بد مار بد سے زیادہ برا. فارسی میں مار کہتے ہیں سانپ کو اور مار بد کہتے ہیں زہریلا سانپ. تو فرماتے ہیں کہ جو یار بد ہے، برا دوست ہے، وہ مار بد سے زیادہ برا، زہریلے سانپ سے زیادہ برا. اور پھر آگے دلیل دیتے ہیں کہ برا دوست ڈسے گا، ہاں سانپ ڈسے گا تیری جان چلی جائے گی، برا دوست ڈسے گا تیرا ایمان چلا جائے گا. اس لیے یار بد مار بد سے زیادہ برا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. اس کو جب پہلی مرتبہ پڑھا تو ہمیں بھی حیرت ہوئی، یا اللہ، شیطان تو بدبخت ہے، شقی ہے، مردود ہے. اب یہ جو بھی ہوگا یار بد، یہ فاسق و فاجر ہوگا کوئی. مگر وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے تشریح فرمائی، فرماتے ہیں دیکھو، شیطان صرف بندے کے ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرتا. اس لیے قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ اللہ، میں نے تو ان کو گناہوں کے صرف خیال ڈالے تھے، یہ عمل نہ کرتے، مجبور تو نہیں کیا تھا. تو شیطان فقط ذہن میں خیال ڈالتا ہے، جبکہ برا دوست ذہن میں خیال بھی ڈالتا ہے، بازو پکڑ کے بندے سے گناہ کا ارتکاب بھی کروا دیتا ہے. تو اس کا مطلب کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. تو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جو گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں، قریب میں ہیں، جو بھی ہیں، ان سے انسان اللہ کے لیے الگ ہو جائے. وتصلح مطعمک و ملبسک، کھانا بھی اپنا پاکیزہ کر لے اور اپنے کپڑے بھی پاکیزہ کر لے. چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ جس کا لباس حلال کا نہیں، کھانا حلال کا نہیں، وہ یا رب یا رب یا رب غلاف کعبہ کو پکڑ کے کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں. وَتُكْثِرَ مِنَ الْبَكَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعَفْوِ عَمَّا مَضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر روئے کہ اللہ رب العزت، جو مجھ سے خطا ہو گئی آپ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیجئے. اب اس توبہ کے باب میں کچھ خطائیں ہوتی ہیں، کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. پہلی بات کہ توبہ میں ہم کیا خطائیں کرتے ہیں، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں کہ توبہ میں ہم کیا خطا کرتے ہیں. پہلی بات، تعجیل التوبہ، توبہ میں دیر کرنا. چنانچہ انسان سوچ تو لیتا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، فوری نہیں کرتا، ٹائم لگا دیتا ہے. اور جی میں آہستہ آہستہ توبہ کروں گا، میں آہستہ آہستہ توبہ کروں گا. یہ ٹائم لگا رہا ہے نا، یہ ٹائم کا لگانا مستقل الگ گناہ ہے. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المبادرۃ الی التوبۃ من الذنب فرض علی الفور،
کہ جب احساس ہو گناہ سے توبہ کرنا فوراً ضروری ہوتا ہے، فمن اخرها اصاب التاخیر، جس نے اس کو مؤخر کیا اس نے تاخیر کا گناہ اور کیا۔ فَإِذَا تَابَ مِنَ الذَّنبِ، اگر اس نے گناہ سے توبہ بھی کر لی، باقیہ علیہ توبۃ اخرى، اس پر دوسری توبہ بھی ضروری ہے، وَهِيَ تَوْبَتُهُ مِن تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ، کہ اس نے توبہ میں تاخیر کیوں کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنا ایک عمل، اور اگر تاخیر کر لی تو پھر اس تاخیر پر بھی توبہ کرنا یہ دوسرا کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے الغفلۃ عن التوبہ، کہ کئی مرتبہ انسان توبہ سے غافل ہوتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کیسے توبہ سے غافل ہونا؟ ہم کئی مرتبہ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بغیر ارادے کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات کر دی، کوئی عمل کر دیا، تو کوئی ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے دوسرے کا دل دکھی ہوا اور ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا، تو گناہ تو صادر ہوا، ہمیں پتہ نہیں، اب ہم اس سے غفلت اور گناہ کیسے، اس سے توبہ کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک دوسری چیز ہے کہ گناہوں سے توبہ تو لازم ہے، ضروری ہے، مگر احساس ہی نہیں کہ گناہ ہے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں توبہ سے غفلت۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کرے جو ارادے سے کیے، اور ان سے بھی توبہ کرے جو بغیر ارادے کے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، جو میں جانتا ہوں اس سے بھی توبہ، اور جو میں نہیں جانتا اس سے بھی توبہ۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انک انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے، اور بالفرض اگر دعائیں یاد نہ ہوں تو اتنا تو مانگ سکتے ہیں نا کہ اے اللہ، جو گناہ میں نے کیے اور مجھے یاد ہیں میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں، جو گناہ کیے اور مجھے یاد نہیں میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ ترک التوبۃ مخافۃ الرجوع للذنوب، کئی مرتبہ انسان توبہ نہیں کرتا اس ڈر سے کہ میں پھر گناہ کر لوں گا۔ بھائی اس کی مثال تو ایسے ہو گئی، ایک آدمی کو گرمی کے موسم میں پسینہ آیا ہوا ہے اور اس کو دوست مشورہ دیتا ہے، یار نہا لو، کپڑے صاف پہن لو، اور یہ آگے سے جواب دے، یار پھر پسینہ آ جائے گا، تو کہیں گے عقل کے اندھے، ابھی تو نہا اور کپڑے بدلنا، پھر پسینہ آ گیا تو پھر نہا لینا۔ یہ تھوڑا ہے کہ پسینے کے خوف سے نہانا ہی نہ انسان چھوڑ دے۔ تو کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں پھر کر بیٹھوں گا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے سیل فون کے اندر فرض کرو میسیجز آ گئے، اب اگر 100 میسیجز آ گئے ہیں تو آپ ایک دفعہ ڈیلیٹ کی دبائیں تو وہ سارے ڈیلیٹ ہو گئے۔ کوئی کہے جی میں کیسے اس کو ڈیلیٹ کروں، اور آ جائیں گے، بھئی اور آ جائیں گے تو پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم کچھ گناہ کر چکے اور وہ ہیں لکھے ہوئے تو ابھی تو یہ توبہ کی ڈیلیٹ کی دباؤ نا،
تاکہ یہ تو نکلے نا، ختم ہو، ان باکس خالی ہو، اور جب اور آ گئے تو پھر ان کو ڈیلیٹ کی کمانڈ دبا دیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرتا رہے تاکہ گناہوں کی معافی ملتی رہے۔ کئی مرتبہ انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ ترک التوبۃ خوفا من لمز الناس، کہ دوست ساتھی تانے دیں گے کہ دیکھو چھوڑ دیا اس گناہ کو، تو بھائی واللہ احق ان تخشاہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق